اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی کچھ آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا بے شک اللہ پر چھپی نہیں ہے کوئی بھی چیز زمین میں یا آسمان میں، وہی ہے جو تمہارا نقشہ بناتا ہے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے، نہیں کوئی لائق عبادت کے مگر وہی ہے زبردست اور حکمت والا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب، اس میں بعض آیتیں ہیں محکم یعنی ان کے معنی واضح ہیں، اور وہ اصل مدار ہیں کتاب کی، اور دوسری ہیں متشابہہ یعنی جن کے معنی معلوم یا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی، یعنی کہ اللہ نے، جس میں کچھ آیات ہیں محکم مستحکم پختہ حکم حکمت اور حقیقی پختگی، یعنی کہ محکم آیتیں ہیں جس کا مفہوم بالکل واضح ہو یا جس کو ادھر ادھر کرنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں کر سکتا۔ اس کتاب کی جڑ بنیاد وہی ہے۔ کچھ متشابہات ہیں جن کا حقیقی اور صحیح مفہوم معلوم کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے۔ آیات احکام جتنی بھی ہیں سب محکم مستحکم ہیں، یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، یہ حلال ہے وہ حرام ہے، لیکن جو بھی آیت ہیں ان میں بحث ہے، اور عالم غیب سے اور اللہ کی ذات و صفات کیا ہیں کیا تصور کیا جائے۔ اسی طریقے سے فرشتے عالم غیب کی شے ہیں، عالم برزخ قبر میں کیا ہوتا ہے، اسی طرح عالم آخرت جنت دوزخ کی اصل حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بارے میں ہمارے ذہن کے قریب لا کر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں، بس ایمان تصور قائم ہو جانا چاہیے، ان کے بغیر راستہ سیدھا نہیں رہے گا، لیکن ان کی تصاویر تفصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جیسے جیسے سائنس عام ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں مستحکم جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، گویا کہ شفٹنگ سینس کے مانند ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں پہلے واضح نہیں تھی اب واضح ہو گئی ہیں، لیکن اب بھی کچھ چیزیں ہیں جو واضح نہیں ہوئی ہیں، جیسے سات آسمان سے کیا مراد ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی وقت آئے گا۔ ہمارا یقین ہے کہ جب انسان سمجھ لے گا کہ یہاں یہ بات صحیح بتائی گئی ہے اور صحیح تعبیر ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مُتَشَابِهَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں گجی ہے وہ پیروی کر رہے ہیں متشابہات کی گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں گجی ہے، مطلب ان کی سوچ چلتی ہے کہ ہر بات میں کوئی خاص بات نکالیں اور نئی بات نکالنی چاہیے تاکہ ہم اپنی ذہانت کا ڈنکا بجائیں، کہ کوئی بھی اگر بات کر رہے ہیں دینی اعتبار سے کوئی بات ہو رہی ہے تو اس میں وہ اپنے دماغ سے کوئی خاص بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فساد پیدا ہو اور فتنہ برپا ہو، کیونکہ ذہن تو ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ اب اس ٹیڑھے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے، تو پھر وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کے چکر میں لگ جاتے ہیں کہ کسی کا بھی مفہوم کو اپنے من پسند مفہوم کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ فتنہ اٹھے، اور تلاش کرتے ہیں اس کی اصل حقیقت اصل منشا کیا ہے۔ یہ بعض اوقات لوگ علمی ذوق کی بنا پہ بھی کر سکتے ہیں ایسا، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہی گج ہو تو وہ اپنی فطرت کی بنیاد پہ بھی ایسا کرتا ہے انسان۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کا کوئی مطلب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔
اس آیت میں بتایا جا رہا ہے یہ جو بھی حرکتیں کرتے ہیں اس قسم کی، جبکہ ان کا حقیقی مفہوم مطلب سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم ویقولون آمنا بہ کل من عند اللہ ربنا، اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم یقین لائے اس پر، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ علم میں مضبوط ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں، ایمان میں کامل یقین ہوتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، قرآن پر، جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور ہر اس چیز پر ہمارے رب کی طرف سے جو بھی ہے، اور جو بات صاف سمجھ میں ہمیں آ گئی ہے اس پر ہم عمل کریں گے، اور جو بات ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو ہم اس کا انتظار کریں گے، لیکن یہ ایمان رکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَا يُذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور صرف وہی سمجھتے ہیں جو عقل والے ہیں، لیکن یہ صحیح روش نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی حاصل کر سکتے ہیں جو ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں۔ سب سے بڑی عقل مندی انسان اپنی عقل کے حدود کو جان لے، سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ میری عقل کہاں تک جا سکتی ہے، اور اگر انسان اپنی عقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ انسان عقل مندوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ عقل بڑی شے ہے اور اس کے حدود بھی ہیں۔ عقل روشنی دیتی ہے، حقیقت کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔